बाप बेटे रूल कुदस के नाम से आमीन। खुदावन में मेरे प्यारे अजीज़ों, बहन भाइयों, बच्चों, आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। एक बार फिर पास्टर रोशन लाल बात से यूनाइटेड किंगडम से आपकी खिदमत में हाजिर है। आज मेरे साथ एक बहुत ही खुदा को प्यार करने वाली बहन यहाँ हाजिर है, जिसे मैं नौजवानी की उम्र से जानता हूँ, और खुदा को बहुत ही प्यार करने वाली बेटी। तो ये ऑल द वे फ्रॉम यूएस से शी इज़ हियर, मैरीलैंड से आई हैं। तो आज हम इनके साथ बातचीत करेंगे और इनकी गवाही भी इसमें सुनेंगे और खुदा के कलाम की भी बातें इनके साथ करेंगे। तो आइए मैं आपको अपने मेहमान के साथ इंट्रोडक्शन कराता हूँ। तो मेरे साथ मौजूद हैं मिसेस नुसरत डेविड एंड जो कि मैरीलैंड से हैं, और आज हम खुदा के कलाम की बातों को सीखने के लिए इकट्ठे हुए हैं। सो बहना, मैं शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने ये वक्त निकाला और इतनी दूर से हमारे पास आई हैं, और इस मुल्क में आने के बाद आप हमसे मिलने भी आए। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। तो मैं चाहता हूँ कि आप जब यहाँ आए हैं तो हमारे लिए एक अच्छा मौका है कि हम आपसे कुछ सीख सकें, और नौजवान बेटे बेटियाँ जो देख रहे हैं वो कुछ सीख सकें, क्योंकि मैंने अभी जिक्र किया कि मैं आपको नौजवानी की उम्र से जानता हूँ और आप बहुत खुदा को प्यार करने वाली बेटी हैं। तो इसीलिए आप ज़रा अपनी रूहानी सफ़र के बारे में बता सकेंगे थोड़ा सा? मैं शुक्रगुजार हूँ आपकी कि आपने मुझे ये मौका दिया, लेकिन मेरा ईमान है कि खुदावन अपने लोगों को शुरू से ही चुन लेता है। और मैंने अपने अंदर ये फ़ील किया बचपन से ही कि मैं खुदावन को प्यार करती हूँ और वो मुझे प्यार करता है और संभालता है। मैं जब भी कभी कुछ गलत काम हो जाता था या अम्मी से, अपने फादर से थोड़ा कभी कभी झूठ भी बोल लेती थी, तो मुझे ऐसा होता था कि मैंने कुछ गलत किया है और मैं उसको ठीक कर लेती थी। तो फिर मैं आगे खुदावंद के साथ आगे बढ़ती रहती थी। तो इसी तरह जब मैं थोड़ी बड़ी हुई तो मैंने नर्सिंग शुरू की। तो नर्सिंग में भी मुझे यही था कि मैंने खुदावंद के साथ साथ चलना है। काफ़ी मेहनती थी, स्टडी करनी पड़ती थी। तो और जब हम चर्च आते थे तो पादी साहब ने जब दुआ के लिए कहना कि नर्सिस में से कोई दुआ करे, तो एक खामोशी होती थी जो मेरे अंदर शर्मिंदगी डालती थी। तो मुझे परेशानी होती थी कि हम क्यों ईमान में इतने मजबूत नहीं हैं। तो फिर मैंने दुआ करनी शुरू की, और फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं उस आगे बढ़ती गई। और फिर मैं हमारी नर्सिंग डायरेक्टर सिस्टर सोनलाल के साथ प्रेयर पार्टनर बनी, और फिर हम रोज़ाना दुआ करते थे और एक दूसरे के लिए तक़वियत का बायस बनते थे। फिर हमारी हॉस्पिटल क्रिश्चियन फेलोशिप की मीटिंग्स में जाते थे, वहाँ पर भी मैं उनके साथ ज़रूर होती थी। और फिर हमने चर्च के प्रोग्राम्स में 24 आवर्स प्रेयर चेन शुरू किया, जिसमें 24 घंटे तक हम दुआ करते थे और कभी वो चेन टूटती नहीं थी। और उसमें भी हम लोग, जो मुश्किल टाइम था, दोपहर को 2 बजे से 4 बजे तक और रात को 2 बजे से 4 बजे तक बहुत मुश्किल टाइम था, कोई नहीं लेना पसंद करता था, तो फिर हम वो टाइम लेते थे और हम दुआ करते थे। और जब मैंने ट्रेनिंग ख़त्म की तो मुझे फिर एक ज़िम्मेदारी दी गई कि मैं लेबर रूम में ड्यूटी करूँगी। तो वहाँ पर एक ज़िम्मेदारी थी माँ की और बच्चे की, तो जिसके लिए मुझे और दुआ करने की ज़रूरत थी। तो फिर मैंने हर मंडे और ट्यूसडे रोज़ा का सोचा कि मैं रोज़ा रखूँगी हर हफ्ते 2 दिन, ताकि मुझसे कोई नुकसान ना हो और खुदावंद सारा वक्त मेरे साथ रहें और मेरी मदद करें। और ऐसा ही हुआ कि मैंने जब तक वहाँ रही और मैंने जितनी डिलीवरीज़ की अकेले में, कभी कोई नुकसान नहीं हुआ माँ को या बच्चे को। खुदावंद के नाम को जलाल हो। और मैं खुश हूँ कि खुदावंद ने आपको नर्सिंग के माहौल में रख कर और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल किया। आप बताना चाहेंगे कि, क्योंकि अभी मुझे पता है कि आप मैरीलैंड में चर्च के साथ खिदमत कर रही हैं, तो खिदमत की तरफ आप कैसे आए? नर्सिंग ख़त्म करने के बाद जब मेरी शादी हुई तो मैं
सेवंथ डे हॉस्पिटल कराची में गए साहिवाल से, तो वहाँ पर चर्च में एक अनाउंसमेंट मैंने सुनी जो पादरी परवेज सुल्तान, जो सेंट थॉमस थियोलॉजिकल सेमिनरी के प्रिंसिपल थे, और उन्होंने अनाउंस किया कि वो कुछ शॉर्ट कोर्सेज करवाना चाहते हैं। तो मैंने बाकायदा ज्वाइन किया और मैंने 2 साल तक वहाँ पर बाइबल कोर्सेज लिए और 2 साल का डिप्लोमा लिया। और उसके बाद जब मैं थोड़ा थोड़ा उनकी वाइफ के साथ काम शुरू किया और हम छोटे छोटे इलाकों में जाते थे और वहाँ पर बच्चों और औरतों के साथ काम करते थे, जिसमें थोड़ा सा मुझे और हौसला हुआ। और उसके बाद कुछ सालों के बाद जब मैं अभी इस वक्त मैं यूएसए में हूँ, तो मेरी वही रूटीन थी कि मैं चर्चेस में जाती थी और अपने चर्च में एक्टिव थी और हर प्रोग्राम में हिस्सा लेना। तो अब मैं अपने चर्च की, प्रेस्बिटेरियन चर्च की डीकन हूँ और कोशिश करती हूँ कि जितने काम मैं चर्च में एज अ वॉलंटियर कर सकूँ करती हूँ। खुदा के नाम को जलाल मिले। देखें कैसे है खुदावन अपने बच्चों को लेके आता है और उनको किस तरह से अपने काम के लिए तैयार करके और किस तरह से वो अपने उस काम पे लगा देता है जो उसने हमारे लिए मुकर्रर किया है। सो मैं ना आजकल हम देखते हैं पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ चल रही है नौजवान बेटे बेटियों में, और बहुत सारे केसेस ऐसे दुखी केसेस सामने आ रहे हैं कि बेटियां जो हैं वो अपना मसीह यीशु को छोड़ के गैर कौमों में चली गईं, और माँ बाप की भी बहुत क्या कहना चाहिए बेइज्जती होती है और कौम की भी बेइज्जती होती है। तो इसी तरह से बहुत सारे बेटे हैं जो दुनियादारी के लालच में यीशु को छोड़कर तो गैर कौमों में चले जाते हैं। आप मुझे बताएंगे कि आज के इस जो टेम्पटेशन का जो दौर है जिसमें हर तरफ माशरा जो है फंसा हुआ है, आज के दौर में कैसे नौजवान जो हैं वो खुदा के साथ चल सकते हैं? नौजवानों के लिए बहुत खूबसूरत आयत है जी ज़बूर 119 उसकी 9वीं और 10वीं आयत। जी जवान अपनी रवश किस तरह पाक रखे, तेरे कलाम के मुताबिक उस पर निगाह रखने से मैं पूरे दिल से तेरा तालब हुआ हूँ। आमीन। ये तो बहुत ही खूबसूरत बात है कि हम जो है यानी सारा निचोड़ जो है आपने एक ही बात में बता दिया, जबकि हमें कुछ और भी बातें करनी है। तो आपने जो बात बताई कि किस तरह नौजवान जो है वो अपने आप को पाक रख सकता है दुनिया की आलाइशों से, और वो ये है कि हम उसके कलाम पर निगाह रखें। तो क्या खुदा का कलाम जो है इतना मुश्किल है कि नौजवानों को समझ नहीं आता, या वो उसको अच्छी तरह समझ नहीं पाते, या खुदा की नज़दीकी जा नहीं सकते? वो खुदावंद का कलाम बहुत सादा और साफ है और उसको समझना बहुत आसान है। जी इसके लिए मैं एक आयत पढ़ूंगी बाइबल में से, जी स्तिशना की किताब उसका 30वां बाब उसकी 11वीं और 14वीं आयत। जी क्योंकि वो हुक्म जो आज मैं तुझको देता हूँ तेरे लिए बहुत मुश्किल नहीं और ना वो दूर है, बल्कि वो कलाम तेरे बहुत नज़दीक है, वो तेरे मुंह में और तेरे दिल में है, जी ताकि तू उस पर अमल करे। हालेलुया। जी हाँ, वो हमसे दूर नहीं, और खुदा खुदा जो खुद कलाम है वो हमारे पास है, बल्कि हमारे मुंह में, हमारे अंदर है। क्योंकि मसीह यीशु जो है उसके बारे में हम यूहन्ना रसूल की इंजील में पढ़ते हैं कि इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था, और कलाम मुजस्सम हुआ, यानी मसीह यीशु की सूरत में वो कलाम आया। और फिर वो जा रहा था तो उसने यही कहा कि मैं तुम्हें यतीम नहीं छोड़ूंगा, बल्कि तुम्हारे साथ रहूंगा, बल्कि तुम्हारे अंदर रहूंगा। सो ये आयत हमें उस तरफ ले जाती है। पहले से बनी इसराइल को ये बात बताई गई थी कि जो कलाम है ना वो हमारे मुंह में बल्कि हमारे अंदर है, हमें करना क्या है, उस पर अमल करना है। और हम देखते हैं कि खुदा बाप जो मेरा ख्याल है कि इसके सिवा और हमसे कुछ चाहता भी नहीं है मेरे ख्याल में। आप क्या क्या ख्याल है? इसके लिए खुदावंद के पाक कलाम में एक बहुत खूबसूरत आयत है, स्तिशना की किताब उसका 10वां बाब उसकी 12वीं और 13वीं आयत। बस आए इसराइल, खुदावंद तेरा खुदा तुझसे इसके सिवा क्या चाहता है,
کہ تو خداوند اپنے خدا کا خوف مانے اور اس کی سب راہوں پر چلے اور اس سے محبت رکھے اور اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان سے محبت رکھے اور خداوند اپنے خدا کی بندگی کرے اور خداوند کے جو احکام اور آئین تجھ کو میں آج بتاتا ہوں ان پر عمل کرے تاکہ تیری خیر ہو۔ آمین۔ کتنی خوبصورت بات ہے یہ، دیکھیں خدا ہم سے اس کے سوا کچھ چاہتا نہیں ہے، وہ کیا چاہتا ہے کہ ہم اس کا خوف مانیں، اس کی راہوں پر چلے اور اس سے محبت رکھے۔ سمپل، یہ تو واقعی بہت ہی آسان اور سمپل بات آپ نے بتائی ہے جو کہ آج ہم یہاں سے سیکھ رہے ہیں۔ اور یہ ہے کہ پھر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی کیا کہتے ہیں، اگر ہم اسی جوانی کی عمر میں ہی اگر خدا کے ساتھ چلنا شروع کر دیں، پھر ہم شاید دنیا کی جو ہنسی خوشی ہے، جو دنیا داری ہے، اس کو شاید ہم انجوائے نہیں کر سکتے، ہم بالکل ایک دم سے بزرگوں کی طرح سے ہو جائیں گے۔ کیا ہم خوش نہیں رہ سکتے نوجوان جو ہیں خدا کے کلام پر چلتے ہوئے؟ خداوند کا کلام ہمیں بتاتا ہے، وائس کی کتاب اس کا 11واں باب اس کی 9ویں آیت، جی آئے جوان تو اپنی جوانی میں خوش ہو اور اس کے ایام میں اپنا جی بہلا، واہ واہ واہ، جی اور اپنے دل کی راہوں میں اور اپنے آنکھوں کی منظوری میں چل، لیکن یاد رکھ کہ ان سب باتوں کے لیے خدا تجھ کو عدالت میں لائے گا۔ کیا بات ہے! یعنی خدا چاہتا ہے ہم خوش ہوں اور اپنا جی بہلائیں، لیکن اپنی آنکھوں کی منظوری میں جب ہم چلتے ہیں تو اس میں ہمیں کیا یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ خدا نے ہمیں ایک دن عدالت میں لانا ہے، اور اسی لیے ہمیں جو ہے خوش رہنے کی تو آزادی ہے، اپنا جی بہلانے کی، لیکن ہمیں خدا کے خوف میں رہتے ہوئے، اس کا مطلب تو یہی ہوا نا بہنا، ٹھیک ہے نا؟ اور اسی لیے، اور اس کے جو 12ویں باب کی جو پہلی آیت ہے اس پر میری نگاہ پڑی، یہ بھی نوجوانوں سے بات کرتی ہے، اور یہاں اس طرح سے خدا کا کلام کہتا ہے کہ اور اپنی جوانی کے دنوں میں اپنے خالق کو یاد کر جبکہ برے دن ہنوز نہیں آئے۔ جی ہاں عزیزو، جوانی کے دنوں میں خدا کا کلام ہمیں جو بتا رہا ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ ہمیں جوانی کے دنوں میں جو ہے وہ، کیونکہ جب ہم شادی شدہ ہو جاتے ہیں، بچے ہو جاتے ہیں، ان کی ذمہ داریاں آ جاتی ہیں اور بہت سارے زندگی کے مسائل اور بدنی کمزوریاں، بیماریاں جو آ جاتی ہیں، اسی لیے وہ برے دنوں کی نشانیاں ہیں جب وہ چیزیں شروع ہوتی ہیں۔ تو خدا کا کلام ہمیں نوجوانی میں سمجھا رہا ہے کہ تو کیا کر، اپنے خالق کو یاد کر، ٹھیک ہے، اس سے پہلے کہ وہ برے دن آ جائیں۔ سو اسی لیے نوجوانوں کو چاہیے کہ بیٹے ہوں یا بیٹیاں ہوں، ہمیشہ بائبل سے ان کرداروں پر غور کیا کرے، بائبل میں سے ان کرداروں پر، ان لوگوں کی زندگیوں پر غور کیا کرے جو جوانی میں خدا کے ساتھ چلتے رہے۔ مثال کے طور پر جیسے یشوع نوجوان تھا اور سارا وقت موسیٰ کے ساتھ تھا، اور ہیکل میں جو ٹیمپل جو بنایا گیا تھا ٹینٹ میں، وہ اس میں ہی سوتا تھا، اور وہ جب موسیٰ پہاڑ پہ جاتا تھا تو وہ اس کے پیچھے جاتا تھا پہاڑ پہ، اور وہ نیچے وہاں ٹھہرا رہتا تھا جب تک کہ وہ واپس نہیں آیا۔ 40 دن بھوکا پیاسا جیسے موسیٰ آسمان پہاڑ پہ رہا، اسی طرح وہ بھی وہاں اس کے ساتھ ہی نیچے جو تھا وہ پڑا رہا۔ اسی طرح سے کیلب ہے، کیلب کا بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ بھی جو ہے خدا کے ساتھ کیسا وفاداری سے چلتا تھا، اور خدا کے ساتھ وفادار تھا، اور موسیٰ کے ساتھ وفادار تھا۔ پھر ہمیں روت نظر آتی ہے خدا کے کلام میں، ایک نوجوان بیٹی جس کا ہسبینڈ مر جاتا ہے، اور وہ خدا کے ساتھ اتنی وفاداری سے چلتی ہے کہ وہ اپنی بیوہ ساس کے ساتھ اپنی زندگی کو دے دیتی ہے۔ وفاداری کا وہاں ہمیں سبق ملتا ہے۔ اسی طرح مقدسہ مریم کے بارے میں ہم سیکھتے ہیں کہ وہ اپنی جوانی کی عمر میں خدا کے ساتھ اتنا نزدیک تھی کہ فرشتہ خود آ کے اسے کہتا ہے کہ تجھ پر فضل ہوا، اور اس سلام کے ساتھ ہی اسے خداوند کی ماں ہونے کا جو ہے وہ حق مل گیا۔ اسی طرح سے یسوع مسیح کے جو شاگرد تھے، سب سے چھوٹا شاگرد جسے کہا جاتا ہے اور جسے بہت زیادہ خداوند یسوع پیار کرتے تھے، وہ یوحنا رسول ہے۔ تو یوحنا رسول بھی جو ہے وہ
سارے جو ان کے شاگرد تھے 12، ان میں سے ایک تھا جس سے خدا نے خود باتیں کی اور آنے والا جو مکاشفہ ہے اس پر ظاہر کیا. اسی طرح خدا یسوع خود بچپن سے ہی خدا کے ساتھ چلتے تھے جب وہ دنیا میں جسم میں تھے، اور پھر اس کے بعد 30 سال کی عمر سے انہوں نے اپنی خدمت بھی شروع کی. وہ بھی جوانی کا ہی ایام تھا، اور 33 سال کی عمر میں انہوں نے صلیب پر اپنی جان دے کر اور آسمان پر صعود فرمایا. تو یہ سب نوجوان کریکٹر بہت زیادہ ہیں. یہ میں نے اس لیے تھوڑا سا وقت لیا ہے تاکہ آپ کو بتا سکیں کہ ہم جوانی کی عمر میں خدا کے ساتھ چل سکتے ہیں. داؤد جوان تھا، خدا کے ساتھ چلتا تھا، اس کے زبور لکھتا تھا، گاتا تھا، اس کے حضور ناچتا تھا. تو یہ جو ہے جوانی کی عمر میں خدا کے ساتھ چلنا مشکل نہیں ہے. جی آخر میں خاص مشورہ یہ ہے کہ نوجوانوں کو اپنے کلیسیائی بزرگوں اور خاندانی بزرگوں کے نہ صرف تابع ہونا ہے بلکہ فروتنی سے رہنا ہے تاکہ خدا ہمیں وقت پر سر بلند کرے. آمین. جی تو بڑی خوبصورت بات ہے. اس کے لیے میں ایک بائبل میں سے 2 آیات پڑھوں گی. جی پہلا پطرس جی اس کا 5واں باب 5ویں آیت سے 6 آیت تک. اے جوان، تم بھی بزرگوں کے تابع رہو، بلکہ سب کے سب ایک دوسرے کی خدمت کے لیے فروتنی سے کمر بستہ رہو، اس لیے کہ خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے مگر فروتنوں کو توفیق بخشتا ہے. خدا کے قوی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہو تاکہ وہ تمہیں وقت پر سر بلند کرے. آمین. جی ہاں نوجوانوں، جو ایگزالٹیشن ہے، جو سرفرازی ہے، وہ خدا کی طرف سے آنی ہے، لیکن بزرگوں کی، کلیسیا بزرگ اور اپنے گھر کے جو بزرگ ہیں، آپ کو ان کی تابع داری میں رہنا ضروری ہے. خاص طور پر نوجوان بیٹے بیٹیاں جو ہیں ان کے لیے، جو ابھی بہن نے بھی مشورہ دیا، میں بھی مشورہ دیتا ہوں، خدا کا کلام بھی خاص طور پہ ان کے لیے میں بات کر رہا ہوں جو خدا کا کلام پڑھنے سے گریزاں رہتے ہیں، جو پڑھتے نہیں ہیں. اور جب وہ پڑھتے نہیں ہیں وہ یسوع کو نہیں جان سکتے، وہ اس بائبل کے خدا کو نہیں جان سکتے، اسی لیے وہ غیر قوموں کی طرف چلے جاتے ہیں، کیونکہ وہ انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کس کے ساتھ ہیں اور کس خدا کو وہ جانتے ہیں، اور ان کے ساتھ ریلیشن شپ نہیں بنا پاتی. اور ایسے بیٹے بیٹیوں کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں جو چرچ جانے یا دعا میں بیٹھنے سے ان کا دل بالکل اکتایا رہتا ہے، وہ بیٹھنا پسند نہیں کرتے. تو اگر آپ جوانی کی آزمائشوں سے بچنا چاہتے ہیں اور خدا کی نزدیکی چاہتے ہیں اور اس کی برکات اپنی زندگی میں چاہتے ہیں تاکہ آپ بھٹکتے نہ پھریں اور غیر قومیں آپ کو اپنی طرف لگا کے اور پھر وہ آپ کے ساتھ برا سلوک نہ کریں، تو آپ کو کوشش یہ کرنی ہے کہ خدا کے کلام کو پڑھیں، اس پر غور کریں اور اس پر عمل کریں، کیونکہ خدا سے محبت رکھنے اور اس کی محبت میں سرشار رہ کر ہی آپ دنیاوی اور جسمانی خواہشوں سے بھاگ سکتے ہو، ان کا مقابلہ کر سکتے ہو. اور وہی جو بات ہے، خدا کے کلام کی جو بات ہے، جب کلام آپ کے ساتھ رہے گا، کلام آپ کے منہ میں ہوگا، آپ کے اندر ہوگا، آپ شریر کے تمام تیروں کا مقابلہ کر سکتے ہو. اور آپ بالکل سارے جتنے بھی ایسے لوگ جو آپ کو آ کے لالچ دیتے ہیں جنت کا یا کوئی اور چیزوں کا، آپ ان کے ساتھ بات کر سکتے ہو، آپ بتا سکتے ہو کہ میری بائبل میں یہ لکھا ہوا ہے. تو اسی لیے آپ کو خدا کے کلام کے پر غور کرنے کی ضرورت ہے، اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. خدا آپ سب کو برکت بخشے. شکریہ بہنا، آپ اتنی دور سے آئے اور ہمارے ساتھ یہ کلام کی باتیں شیئر کی. یہ آپ کچھ کہنا چاہیں گے آخر میں؟ تھینک یو ویری مچ. سوری. میں صرف یہ کہوں گی کہ خداوند کا کلام سچ ہے، برحق ہے اور بہت سادہ الفاظ میں لکھا گیا ہے کہ ہمیں سمجھنے کی کوئی مشکل نہیں، خاص کر اگر ہم 10 احکام کو دیکھتے ہیں جو خدا نے خود اپنے ہاتھ سے لکھ کر انسان کو دیے. تو وہ صرف چھوٹے چھوٹے ہیں. تو خداوند اپنے خدا سے پیار کر، ماں باپ کی عزت کر، اور جھوٹ نہ بول، چوری نہ کر. اگر ہم سارے 10 احکام دیکھیں تو جسٹ سمپل ہیں. تو کوشش کریں سب نوجوان بیٹے اور بیٹیاں کہ صرف 10 احکام کو اپنے سامنے رکھیں، اور یہ بہت سادہ ہیں اور
ضرور ہے کہ ہم خداوند کے پاک کلام پر عمل کر سکتے ہیں ان 10 احکام کی وجہ سے، اور اپنے خداوند کے کلام کو اپنے دلوں میں رکھیں اور اپنی زندگیوں میں رکھیں، اور چلتے پھرتے خداوند آپ کی زندگیوں میں نظر آئے، تاکہ آپ کی زندگی ایک نمونہ والی زندگی ہو۔ خداوند آپ سب کو برکت بخشے۔ سو عزیزو، میں شکر گزار ہوں آپ سب کے وقت کے لیے، اور آج جو کچھ ہم نے خدا کے کلام میں سے سیکھا، اور ہماری بہن جو اتنی دور سے آئیں ان سے آپ نے یہ باتیں سیکھی ہیں، تو نوجوانوں کو جو اپنے لیے دعا کرانا چاہتے ہیں اور جن کی کوئی بھی مشکل ہے، اپنی اس مشکل کو یاد کریں اور اپنا ہاتھ ہماری طرف بڑھائیں، اور ہم دونوں باری باری دعا کریں گے آپ کے لیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو درخواست کروں گا کہ جب آپ یہ پروگرام دیکھتے ہو تو آپ دوسرے نوجوان بیٹے بیٹیوں کو اسے ضرور شیئر کیجئے، اور ہمیں موقع دیجئے تاکہ جب بھی آپ کو کسی دعا کی ضرورت ہوتی ہے، یا آپ کے پاس کوئی سوال ہے خدا کے کلام کے حوالے سے، تو آپ کمنٹس میں یا ٹیلی فون نمبر نیچے جو دیا جائے گا اس پر آپ ہمیں کال کر کے ہم سے بات کر سکتے ہیں۔ ہم ضرور آپ کے سوالوں کا جواب دیں گے، اور زندگی ہوئی تو ہو سکتا ہے کوئی ایسا موقع بن جائے کہ ہم فیس ٹو فیس بھی آپ کے ساتھ مل سکیں۔ سو آپ اپنی مشکلات کو سامنے رکھیں، چاہے وہ بیماری ہے، بدنی کمزوری ہے، ریلیشن شپ ہے، کچھ بھی ہے، اس کے لیے ہم دونوں بہن بھائی مل کے آپ کے لیے دعا کریں گے۔ آئیے ہم اپنے سروں کو جھکاتے ہیں۔ بہنا آپ پہلے دعا کیجیے بیٹیوں کے لیے۔ خدا باپ شکر گزار ہیں آج اس دن کے لیے کہ ہم آپ کے آگے جھک سکتے ہیں، اپنی التجائیں اور مناجاتیں آپ کے سامنے رکھ سکتے ہیں، اور آپ ہماری دعاؤں کو سنتے اور جواب دیتے ہیں۔ اے باپ جی، میں اپنے قوم کی تمام مسیحی بیٹیوں کو آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ خدا باپ، وہ آپ کے قدموں میں جھک جائیں اور آپ کو خود اپنا خالق اور مالک جانیں، اور اپنے زندگیوں میں آپ کو ایک اول درجہ دیں، تاکہ وہ اس دنیا میں کامیاب ہوں، اور وہ اپنے خاندان کے لیے اور اپنے کلیسیا کے لیے ایک ترقی کا باعث ہوں، ایک عزت کا باعث ہوں، ایک خوشی کا باعث بن سکیں۔ جن کو کوئی مشکل ہے، کسی وجہ سے وہ پریشانی میں ہے، تو خدا باپ جی ان کی مدد کرنا اور ان کے لیے ایسے وسیلے مہیا کرنا کہ جو ان کی مدد کر سکیں، تاکہ وہ ان حالات سے جو آج کل پاکستان میں ہیں کہ مسیحی لڑکیوں کو اٹھایا جاتا ہے اور پریشان کیا جاتا ہے، اور خاندان پریشان ہیں، اپنے کلیسیا کے بزرگوں کے لیے، پاسٹر صاحبان کے لیے، بشپ صاحبان کے لیے دعا کرتی ہوں کہ باپ جی وہ بھی جاگیں اور بیدار ہوں، اور اپنی اس ذمہ داری کو سمجھیں کہ ان کو اپنی قوم کے لیے اچھے رہنما بننا ہے، تاکہ ہماری قوم ایک اچھی مضبوط قوم بن سکے، اور یہ ہمارے جوان جو ہماری قوم کے پلرز ہیں، مضبوط پلرز ہوں۔ ان سب پر رحم کرنا، یہ دعا مانگتی ہوں آپ کے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے نام میں، آمین۔ آمین۔ خداوند، میں تیرے حضور آتا ہوں، ان تمام بیٹے بیٹیوں کو اٹھاتا ہوں جن کے ہاتھ اس وقت اسکرین کی طرف ہیں اور جن کے دل تیری طرف لگے ہیں۔ خداوندہ، بلکہ وہ بھی جو اس کے بعد بھی جن کے ساتھ شیئر کیا جائے گا، ان کو بھی خدا تیرے حضور اٹھاتا ہوں۔ باپ جی، ان کی ان ساری مشکلوں کو خداوند تو آسان کر، چاہے وہ کسی قسم کی بیماری ہے، چاہے سٹریس ہے، چاہے دکھ ہے، چاہے مالی مشکلات ہیں، چاہے ان کے گھریلو مسائل ہیں، چاہے ایسے نوجوان کپلز جن شادی شدہ ہیں ان کے مسائل ہیں، جو ایسی بیٹیاں یا بیٹے جو شادی کرنا چاہتے ہیں ان کے مسائل ہیں، ان سب کو خداوند میں تیرے حضور اٹھاتا ہوں۔ اپنا ہاتھ بڑھا دے، ایک ایک کو خداوند تو ہاں میں جواب دے، کیونکہ خداوند تیرے کلام میں ہم پڑھتے ہیں کہ جو کچھ تم میرے نام سے مانگو گے وہ تمہارے لیے ہو جائے گا، اور خداوند یسوع تو نے یہ بھی فرمایا تھا کہ خدا سے سب کچھ ممکن ہے۔ سو جب ایوری تھنگ از پاسبل ود لارڈ، سو وائی ناٹ کہ یہ جتنے بھی بچے بیٹھے ہیں ان کی سب کی دعاؤں کا آج تو جواب دے، اور خداوند انہیں وزڈم سے بھرنا کہ یہ غیر قوموں کی طرف نہ بھٹکیں، بلکہ اپنی نظریں، اپنی آنکھیں سولی کی طرف لگائے رکھیں، دنیا کی ٹیمپٹیشنز انہیں بھٹکانے نہ پائے، بلکہ یہ بچے تجھ میں مضبوط ہوتے چلے جائیں۔
ہاں خداوند سارے میڈیا کے لیے تیرا شکر ادا کرتا ہوں، یوٹیوب کے لیے تیرا شکر ادا کرتا ہوں، اور اپنے جیسی ورلڈ ٹیلی ویژن کے لیے تیرا شکر ادا کرتا ہوں، اور جتنے بھی میڈیا کے ہیں سورسز جس کے ذریعے سے کلام تجھ تک تیرے بچوں تک خداوند پہنچ رہا ہے، ان سب کے لیے تیرا شکر ادا کرتا ہوں خداوند۔ جیسا بہنا نے مانگا میں بھی اپنے تمام ساتھی تیرے خادموں کو، بشپ صاحبان کو، اور جو سینئر پاسٹرس ہیں سب کو تیرے حضور لاتا ہوں خداوند۔ تو سب کی مدد کر اور انہیں اپنے جلال کے لیے قدرت سے بھر کر استعمال کر۔ اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ خداوند تو ماں باپ کو اتنا فضل دے کہ وہ اپنے بچوں کو ساتھ لے کے بیٹھیں اور تیرے کلام کی باتیں ان کو گوشگوار کریں، ان کے کانوں میں تیرا کلام ڈالیں، تاکہ لوگ تجھے جانیں، تجھے پہچانیں، اور نوجوان تجھ میں ترقی کریں۔ یسوع مسیح ناصری کے نام سے آمین۔ آئیے ہم خداوند کی سکھائی ہوئی دعا میں شامل ہوتے ہیں۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہت آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، جس طرح ہم اپنے قصور اور قصور معاف کرتے ہیں، تو ہمارے قصور میں معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہت، قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہے، آمین۔ آئیے ہم برکات کے کلمات مل کے کہتے ہیں۔ اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی شراکت ہم سب کے ساتھ، دنیا کے تمام ایمانداروں کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ تک ہوتی رہے، آمین۔ خداوند میں مضبوط رہیں، جے مسیح کی، ہر شے مسیح کی، آمین۔ گاڈ بلیس۔